رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے، اس کی جو برکتیں ہیں اور اس کی جو فضیلتیں ہیں، ان سے ہر ایک مسلمان واقف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور اس سے پہلے خود قرآن کریم میں اس مبارک مہینے کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ جہاں اس مبارک مہینے کی مختلف فضیلتیں ہیں، انہی میں سے ایک خاص فضیلت اس مہینے کو جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے نزول کی ابتدا اسی مہینے میں ہوئی۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، جو کہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ تو ہمیں اس آیت سے معلوم چلا کہ رمضان کے مہینے کا قرآن کریم سے اور قرآن کریم کا رمضان کے مہینے سے ایک گہرا تعلق ہے، ایک گہری نسبت ہے۔ اس نسبت کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کریم کے نزول کے مقصد کو سمجھنا ہوگا کہ آخر قرآن کریم کے نزول کی ضرورت ہی کیا تھی، اور اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مبارک کلام کو کیوں نازل کیا۔ اس کا جواب بھی قرآن کریم میں ہی موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ وہ مبارک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا تاکہ لوگ اس مبارک کتاب میں تدبر کر سکیں، غور و فکر کر سکیں، اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کر سکیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو بالکل سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور ہدایت دیتی ہے۔ لہٰذا ہمیں معلوم چلا کہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد تمام انسانیت تک ہدایت پہنچانا ہے، اور تمام انسانیت کے لیے ایک ایسا راستہ واضح کرنا ہے جس راستے کو اختیار کر کے ایک بندہ ہمیشہ ہمیش کی جنت میں داخل ہو سکے اور جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کلام اللہ اور قرآن کریم کو پڑھنا، اس کا دور کرنا، اسے سمجھنا، اس کی تعلیم دینا تو پورے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، لیکن رمضان المبارک میں مزید اہتمام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو انجام دیتے، یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور قرآن کا دور ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری رمضان تھا اس میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور کیا۔ تو قرآن کریم کا نزول اسے پڑھنے، سمجھنے اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہوا ہے، اور کسی بھی کتاب سے فائدہ اسی وقت ہم حاصل کر سکتے ہیں، خصوصاً قرآن کریم سے ہدایت ہم اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں کہ جب ہم قرآن کریم کو سمجھیں، قرآن کریم کو پڑھیں، سمجھیں، صرف تلاوت تک ہی ہم اکتفا نہ کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام خصوصاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورۃ الفرقان میں یہ بات بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے اللہ رب العالمین سے کہ یا اللہ، اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی مسلمان یہ نہیں چاہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق اللہ رب العالمین سے شکایت کرے، لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ قرآن کریم کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کرے۔ وہ حقوق کیا ہیں؟ مختصراً میں بیان کر دوں کہ علماء کرام نے قرآن کریم کے تقریباً 6 حقوق بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ پورے قرآن کریم پر ایمان لانا کہ اللہ رب العالمین نے اس کلام کو نازل کیا ہے، اس کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں، اس کے معنی بھی اللہ کے ہیں، اور اس میں کسی بشر کے کلام کا کوئی دخل نہیں، کسی مخلوق کے کلام کا کوئی دخل نہیں۔ سورۃ الفاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک ایک ایک آیت بلکہ ایک ایک حرف اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہے، اور اس کی اتباع کرنا قیامت تک کے لوگوں کے لیے واجب ہے، ضروری ہے، اور اس سے انحراف اختیار کر کے کوئی بھی شخص کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کا دوسرا حق ہے اس کی تعظیم کرنا،
کہ چونکہ یہ ایک مقدس کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے، کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ڈیوائن ورڈز ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے الفاظ ہیں، اس کے معنی ہیں، اور اس کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے۔ لہٰذا اس کلام کی اس طرح تعظیم کی جائے جس طرح تعظیم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ اسی طرح قرآن کریم کا جو تیسرا حق ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، چاہے قرآنی آیتوں کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، یہ ایک مستقل عبادت ہے اور یہ ایک مستقل قرآن کریم کا حق ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد کا ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کا ذکر کیا، تو وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ قرآن کریم کی آیتوں کو تلاوت کر کے سناتے ہیں، اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ تو تعلیم کو الگ ذکر کیا گیا اور تلاوت کو الگ سے ذکر کیا گیا، جس سے معلوم چلتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہے وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ ایک مستقل عبادت اور یہ قرآن کریم کا ایک مستقل حق ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کا جو چوتھا حق ہے اور بہت اہم حق ہے وہ ہے قرآن کریم کو سمجھنا، کیونکہ قرآن کریم کا نزول محض تلاوت کے لیے نہیں ہوا، قرآن کریم کا نزول محض رقیہ کرنے کے لیے نہیں ہوا، قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے وہ اس میں تدبر کرنے کے لیے ہوا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ ہم نے اس مبارک کتاب کو آپ پر نازل ہی اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ اس میں تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ لہٰذا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے رب کے کلام کو سمجھیں، سیکھیں، اور خصوصاً رمضان المبارک میں قرآن کو پڑھنے، اس کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھنے کا اہتمام کریں، کثرت کے ساتھ کریں، چونکہ اس مہینے کا قرآن کریم سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا جو چوتھا حق ہے وہ ہے قرآن کریم پر عمل کرنا، چونکہ دین اسلام محض ایک آئیڈیالوجی نہیں ہے، محض ایک فکر نہیں ہے یا کوئی فلسفہ نہیں ہے کہ جسے کسی نے پیش کر دیا اور جس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم ایک پریکٹیکل زندگی گزارنے کی ہدایت کرتا ہے اور اس میں رہنمائی کرتا ہے کہ ایک مسلمان اپنی زندگی کو کس طرح گزارے، ایک انسان اپنی جلوت کو اور اپنی خلوت کو کس طرح گزارے، پبلک لائف اور پرائیویٹ لائف میں کس طرح لوگوں کے ساتھ معاملات کریں، اس کا اللہ کے ساتھ کس طرح تعلق ہو، اس کا اپنے نفس کے ساتھ کس طرح تعلق ہو، ان ساری چیزوں کے متعلق قرآن کریم رہنمائی کرتا ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن کے اس پانچویں حق کو بھی ادا کریں جو کہ ہے قرآن کریم پر عمل کرنا، قرآن کریم پر عمل کرنا۔ اور جب ایک انسان قرآن کریم پر عمل کرے گا اسی کے متعلق اللہ رب العالمین نے کامیابی اور نعمتوں کا وعدہ کیا ہے، جیسا کہ کئی جگہ آپ کو قرآن کریم میں اس کا ذکر ملے گا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لایا اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی قرآن کریم پر عمل کیا۔ لہٰذا عمل کرنا یہ قرآن کریم کا پانچواں حق ہے اور بہت اہم حق ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا جو چھٹا حق ہے جو کہ علماء کرام نے بیان کیا ہے اور یہ بھی بہت اہم ہے، ان حقوق میں سے ہر ایک حق اپنی جگہ پہ اہمیت کا حامل ہے اور ان سب کو ادا کرنا ضروری ہے۔ جو چھٹا حق ہے قرآن کریم کا وہ ہے اس قرآن کریم کی تبلیغ کرنا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ حکم سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تمام امت مسلمہ کو دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے رسول، آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ آپ پر نازل ہو رہا ہے اس کی تبلیغ کریں، اسے دوسروں تک پہنچائے، کیونکہ دین اسلام محض کوئی نسلی مذہب نہیں ہے جس طرح یہودیت ہے جو کہ ایک نسلی مذہب ہے۔ قرآن کریم اور دین اسلام اس طرح نہیں ہے، دین اسلام کا دروازہ تو ہر ایک کے لیے کھلا ہے، جو بھی ایمان قبول کر لے، جو بھی اسلام میں داخل ہو جائے، جو بھی قرآن کو سچا کلام مان لے، جو بھی صحیح عقائد اختیار کر لے، اعمال صالحہ کرے، اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اس کے لیے اللہ کی نعمتوں کا وعدہ ہے۔ تو یہ جو امت ہے، امت مسلمہ، یہ امت دعوت ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم وہ امت ہو جسے تمام انسانوں کے لیے نکالا گیا، محض مسلمانوں کے لیے نہیں،
نہیں، محض مخصوص خاندان کے لیے نہیں، محض مخصوص علاقے والوں کے لیے نہیں، للناس اللہ نے فرمایا کہ تمام انسانیت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس امت کو بھیجا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم انہیں نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو، وتؤمنون باللہ، اور تم ایک اللہ پر ایمان رکھو۔ لہٰذا قرآن کریم کا یہ چھٹا حق ہے کہ ہم قرآن کریم کی تبلیغ اور اس کی اشاعت کریں، تمام اقوام عالم تک قرآن کریم کے پیغام کو پہنچائیں اور اس فریضے کو ادا کریں جو فریضہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً حجۃ الوداع کے موقع پہ امت مسلمہ کو سونپا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، تم میں سے جو بھی موجود ہے میری بات ان تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ تو یہ سلسلہ تبلیغ کا اور قرآن کریم کی اشاعت کا عہد نبوی سے جاری رہا، یہاں تک کہ آج اس صدی میں بھی ہم تک اسی طرح قرآن کریم پہنچا، اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ، تمام تفسیر کے ساتھ، تمام تشریح کے ساتھ، اور اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہم اسے جاری رکھیں اور اس کے پیغام کو عام کریں۔ تو جب ہم قرآن کریم کے نزول کے حقیقی مقاصد کو سمجھیں گے اور قرآن کے حقوق کو سمجھیں گے تو قرآن کریم کے ساتھ وقت گزارنے میں بھی ہمیں لذت محسوس ہوگی۔ خصوصاً رمضان کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، جس میں عبادتوں کی جو نیکیاں ہیں، جو اس کا ثواب ہے، وہ بہت بڑھ جاتا ہے، بہت بڑھ جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس رمضان کے مہینے کی راتوں میں تلاوت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، نمازوں کی شکل میں، قیام اللیل کی شکل میں، تراویح کی شکل میں، تہجد کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، صحابہ کرام پڑھتے، اور رمضان المبارک میں ہمارے سلف صالحین میں کتنے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کئی مرتبہ قرآن کریم کو ایک مہینے میں پڑھا، اور صرف پڑھا ہی نہیں بلکہ اس کو سمجھا، اس میں تدبر کیا، اس سے نصیحتیں حاصل کی، عبرتیں حاصل کی۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ رمضان المبارک کو ہم اس طرح گزاریں جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا۔ یہاں تک کہ بعض سلف صالحین کے معمول کا ذکر ہوتا ہے کہ بڑے بڑے محدث جو پورے سال حدیث کا درس دیا کرتے تھے، جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو حدیث کے دروس، فقہ کے دروس، ساری چیزوں کو موقوف کر دیتے اور مکمل طور پہ اپنے آپ کو قرآن کریم کے درس، قرآن کریم کی تدریس کے ساتھ مشغول کر دیا کرتے ہیں، اس کو پڑھنے اور اس کو پڑھانے میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے کہ چونکہ اس مبارک مہینے کا قرآن کریم سے بڑا گہرا تعلق ہے، لہٰذا اس مبارک مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کے ساتھ ہی وقت گزاریں گے۔ سیام بھی ہے، روزہ بھی ہے، قیام بھی ہے، اس کی بھی بھرپور کوشش کرنی ہے، اور اس کے علاوہ اپنے کھانے پینے کے نظام کو بھی درست کرنا ہے۔ لیکن اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے یہ مہینہ شہر الصبر ہے، صبر کا مہینہ ہے، جہاں پہ ہم اپنے ڈیزائرز کو دباتے ہیں اور اللہ کے پیچھے، اللہ کے دین کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ پیچھے لگنے کا مطلب اللہ کے دین کو فالو کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو زیادہ سے زیادہ فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نوافل کی کثرت کرتے ہیں، اذکار کی کثرت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے کام ہیں جو آپ کو اور ہمیں کرنا ہے، مثلا لوگوں کی مدد کرنا، صدقہ و خیرات دینا، صرف زکوٰۃ دینا نہیں، صدقہ، عام نفلی صدقات، جتنی استطاعت ہے، جتنی مدد کر سکتے ہیں کرتے ہیں۔ کبھی کوانٹٹی کو کے اوپر فوکس نہ کیجیے، آپ کی استطاعت 1 روپے دینے کی ہے وہ دیجیے۔ سخاوت کوانٹٹی سے طے نہیں ہوتی، سخاوت اس سے طے ہوتی ہے کہ آپ کی جتنی استطاعت ہے اس کے مقابلے میں آپ کتنی خوش دلی کے ساتھ کتنا زیادہ دے رہے ہیں اپنی استطاعت کے بقدر۔ تو لوگوں کی مدد کرنا، غربا مساکین کی مدد کرنا، اس کے علاوہ جو ہے مدارس کے طلبہ ہیں، مدارس سے آتے ہیں، چاروں طرف سے سفرا آتے ہیں جو مدارس کے لیے ڈونیشن لیتے ہیں، ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا۔ دیکھا جاتا ہے کہ ان سفرا کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں اپنی جیب بھرنے آ رہے ہیں۔ بھائی وہ مولانا جو مدرسے سے آئے ہیں وہ اپنی جیب بھرنے نہیں آتے ہیں، بلکہ آپ پر احسان کر رہے ہیں کہ آپ کی زکوٰۃ کو صحیح جگہ پہ لگاتے ہیں۔ وہ کیا ہمارے اور آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے، اتنا گٹس ہے کہ ہم راستے میں نکلیں اور صحیح مستحق زکوٰۃ کو تلاش کریں؟ ہمیں آتا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کون مستحق اور کیا ہے۔ وہ ہمارے گھر میں آ رہے ہیں، ڈور ٹو ڈور سروس دے رہے ہیں، وہ اس سے بڑی چیز اور کیا چاہیے، اور اللہ کے لیے دے رہے ہیں۔ آپ کے پیسے کو وہ صحیح جگہ پہ لگاتے ہیں، جہاں زکوٰۃ کا مصرف ہے وہاں پہ لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو دیگر جگہوں پہ خرچ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت، تو قرآن کا مہینہ ہے یہ، اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ مصروف کیجئے، قرآن کو پڑھیے، سمجھیے، عمل کرنے کی کوشش کیجئے اور زیادہ سے زیادہ عمل کیجئے۔ آخری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تفصیلات آپ کے سامنے آتی رہیں گی، اس کے بعد ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنا
ورنہ میں دعاؤں کا اہتمام زیادہ کیجیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ بقرہ میں جہاں رمضان کا ذکر ہوا ہے کہ رمضان کے احکامات بتائے گئے ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہیں تمہارے اوپر، اور اگر تم مسافر ہو یا بیمار ہو تو پھر تم بعد میں رکھو گے، یہ جو آیتیں ہیں وہاں ان آیتوں کے ذکر کرتے کرتے اچانک ایک آیت آتی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیں کہ میں اپنے بندوں سے قریب ہوں، وہ جب بھی مجھے پکارتا ہے، کوئی بھی بندہ مجھے پکارتا ہے میں فوراً اسے جواب دیتا ہوں، لہٰذا وہ مجھے پکارتا رہے تاکہ وہ اور مجھ پر ایمان رکھتا رہے تاکہ وہ ہدایت پا سکے۔ یہ ایک دعا کی آیت آ گئی، پکارنے کی آیت آ گئی، پھر رمضان کی آیتیں شروع ہو گئی، پھر رمضان کے احکامات شروع ہو گئے۔ تو اس جگہ پہ مفسرین نے، جو کلاسیکل تفسیر کے اسکالرز ہیں، کلاسیکل اسکالرز ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے کہ بھئی ایسی کیا وجہ ہے کہ ابھی تو رمضان کی بات چل رہی تھی، بیچ میں اچانک دعا کی بات آ گئی، اللہ کو پکارنے کی بات آ گئی، پھر رمضان کے احکامات شروع ہو گئے، مکمل رمضان کے احکامات ہی ہوتے، بیچ میں یہ آیت کیوں آئی؟ تو مفسرین نے یہاں نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے احکامات کے بیچ میں دعا کا ذکر کر کے یہ بتایا دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے، اور عام دنوں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین، اور اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداع، کوئی بھی بندہ مجھے پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں۔ یا یہ نہیں کہا کہ کوئی عالم پکارے، کوئی بزرگ پکارے، کوئی ولی پکارے تبھی میں جواب دوں گا، نہیں، پکارنے والا مجھے پکارتا ہے۔ اب پکارنے والا جتنا بڑا گناہگار ہو وہ بھی ایک مرتبہ اللہ کو دل سے پکارے گا، اسی وقت اللہ رب العالمین جواب دیتے ہیں۔ اللہ تیار ہے آپ کی مغفرت کرنے کے لیے اور آپ کو معاف کرنے کے لیے، بس انتظار ہمارے اور آپ کی توبہ کا ہے۔ ہم بس توبہ کر کے رجوع کر لیں، اللہ تو منتظر ہے، اللہ انتظار کر رہا ہے کہ یہ میرا بندہ اور میری بندی میرے پاس کب لوٹ کر آئیں، یہ واپس لوٹ کر آئیں۔ اور اتنی اپورچونٹیز ہماری دنیا میں، اس دنیا میں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، اگر ہم ان تمام اپورچونٹیز کو ضائع کر دے رہے ہیں تو پھر کیا حاصل ہے؟ کچھ حاصل نہیں ہے۔ پھر عام دنوں میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عام دنوں میں رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ کوئی ہے پکارنے والا جو مجھے پکارے تو میں اسے دوں، کوئی ہے رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا میں اسے معاف کروں۔ یہ ہر رات ہوتا ہے، رمضان میں نہیں، ہر رات ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے پورے سال یہ اپورچونٹی ہمارے پاس ہوتی ہے، لیکن ہم میں کتنے ایسے ہیں جو اس اپورچونٹی کو، اس کا صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے۔ تو ہمیں اللہ سے ہر وقت امید لگائے رکھنی ہے، لیکن ہر ایک کو عبادت کرنے کی توفیق دے، ایک دوسرے کا ہیلپ کرے۔ یہ نہیں کہ عورتیں غلام ہوتی ہیں، بیوی غلام ہوتی ہیں، باندیوں کی طرح کھٹتی رہے اور وہ کام کرتی رہے، آپ عبادت کرتے رہے، ماشاءاللہ، یہ بھی نہیں۔ اور اسی طرح عورتوں کے بھی ذمہ داری ہے کہ یہ نہیں کہ شوہر خالی آپ کا ATM مشین ہے اور وہ جو ہے باہر سے بازار سے سامان لاتا رہے گا اور یہ کرتا رہے، آپ گھر میں جو ہے آرام سے رہنا چاہیے اور سامنے والا میرا شوہر جیسا بھی رہ رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بھی غلط ہے۔ یہ جو زندگی ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے، ایک دوسرے سے محبت کر کے، ایک دوسرے کا خیال رکھ کے اور ایک دوسرے کے لیے قربانی دے کر آگے بڑھے گی۔ اور پھر اسی زندگی میں جب ہم ایک دوسرے کے لیے قربانی دیں گے، دنیاوی چیزوں میں بھی اور آخرت کی چیزوں میں بھی، فکر کریں گے کہ بھئی میری بیوی نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میرے شوہر نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میرے والدین نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میری اولاد کو موقع ملا کہ نہیں ملا نماز پڑھنے کا۔ ان تمام چیزوں کا جب ہم لحاظ رکھیں گے تو ہمارے گھر میں ایک مبارک اور بابرکت اسلامی معاشرہ اور ماحول قائم ہو جائے گا، اور اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ ہم اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم شیطان کے ایجنٹ بنیں گے یا اللہ رب العالمین کے بندے بنیں گے، ہم شیاطین کے بندے ہیں یا اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن، کامل مومن، ایک اعلیٰ درجے والا مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے، اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ کیا مطلب؟ کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان اس وقت تک اعلیٰ درجے کا مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کے ڈیزائرز کتاب و سنت کے موافق اور اس کے مطابق نہ ہو جائے۔ ایک ہماری خواہش ہو رہی ہے مجھے حجاب نہیں پہننا ہے، میرا جسم میری مرضی، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ عورتوں سے کہو کہ وہ حجاب پہنے۔ اب یہاں پہ امتحان ہو رہا ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے کہ اب یہ میری بندی
اللہ میرے حکم کو ترجیح دے گی یا اپنی خواہشات پہ عمل کرے گی؟ رسول اللہ بیان کر کے چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن تو اس وقت ہو گئے جب اپنے ان ڈیزائرز کو، جو ڈیزائرز اللہ کے احکامات سے اور اللہ کے آرڈر سے ٹکراتے ہوں، ان ڈیزائرز کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کو تم ترجیح دو اور اسے ایکسپٹ کرو۔ یہاں امتحان ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ بھئی میرے مومن بندوں سے کہو کہ وہ نمازوں کی پابندی کرے، وہ عورتوں کے حقوق ادا کرے، مردوں سے کہو عورتوں کے حقوق ادا کرے، مردوں سے کہو کہ میری اطاعت کرے، گناہوں میں ملوث نہ ہو، اور تمام بندے بندیوں سے کہو کہ اپنے نظروں کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے رکھے، گناہوں سے دور رکھیں اور ہماری اطاعت کرے۔ اور اب میری کوئی ایسی خواہش ہو رہی ہے، پرسنل ایسی ڈیزائر ہے، ایسا یا ایسی کوئی خواہش ہے جو اللہ کی شریعت سے ٹکرا رہی ہے، تو ایک مومن اپنے ڈیزائر کو اور اپنی خواہشات کو ایسے موقع پر ردی کی ٹوکری میں ڈالتا ہے، وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ دنیا اصل دنیا نہیں ہے، یا چند دن کی زندگی ہے، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، اور وہ تو آج کل 20 سال کے نوجوان جو ہے ہارٹ اٹیک سے گر کے مر جا رہے ہیں، پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کون کب اچانک کس کی موت ہو جا رہی ہے، کسی کو نہیں پتا ہے۔ تو ایک ایسی زندگی جس میں ہمیں موت کا ہی نہیں پتا کہ ہم جو ہے کب موت آ جائے اور کتنے زندہ رہیں گے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اور دنیا کا کوئی مقابلہ ہی نہیں آخرت کے ساتھ، یعنی کوئی کمپیر آپ کر ہی نہیں سکتے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ تم اندر میں ایک نیڈل ڈالو، سوئی ڈالو، اور اس سوئی کو باہر نکالو، تو اس سوئی پر جو پانی لگا ہے یہ دنیا ہے، اور جو سامنے سمندر موجود ہے یہ آخرت ہے۔ اللہ اکبر! آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آخرت کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اور جنت کی وہ نعمتیں جو اللہ کو فالو کرنے میں ہمیں ملیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جس کے بارے میں کسی کان نے نہیں سنا، اور وہ انسانوں کے امیجنیشن سے باہر ہے۔ آپ امیجن کریں، آپ کے امیجنیشن میں آپ لائیں جنت، آپ کتنی لگژریس لائف کو تصور کر سکتے ہیں، امیجن کر سکتے ہیں، جتنی لگژریس لائف کو آپ تصور کر سکتے ہو وہ جنت نہیں ہے، جنت اس سے بہت اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ انسان کی امیجنیشن سے باہر ہے، انسان کے تصور سے باہر ہے۔ تو اب ایک عقل مند انسان کون ہے؟ جو اس دنیا کی حقیر نعمتوں کو اس آخرت کے لیے قربان کر دے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ دنیا انسان کو نہیں کمانا ہے، دنیا بھی کمانا ہے، مسلمان کو ہر فیلڈ میں رہنا ہے، لیکن اور اپنی خواہشات پہ بھی عمل کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت تک جب تک وہ اسلام کی باؤنڈریز کے اندر ہو۔ ایسی خواہش، ایسی دنیا کمانا جو اسلام کی باؤنڈریز سے باہر نکل جائے اور ہمیں لے جائے، یہ جائز نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ تو روزے کا مقصد ہی یہ ہے، روزے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا کرے، اور ہمارے اندر اپنے اندر اللہ کا لحاظ اور اللہ کا ڈر پیدا کرے۔ جس طرح اس رمضان میں اللہ کے احکامات کے پیش نظر تم بہت سی چیزوں کو چھوڑتے ہو، اسی طرح پورے سال تمہیں اللہ کے منع کردہ چیزوں سے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے، پروہیبٹڈ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔